اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ آرام کر رہے تھے، تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی تھی۔ ایک شخص آ گیا، اس نے وہ تلوار حضور کی اتار لی، صحابہ ادباً دور دور لیٹے ہوئے، اس نے وہ لٹکی ہوئی تلوار حضور کی اتار لی اور اتار کے محبوب پر تان دی تلوار۔ کہنے لگا بتائیے اب آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ حضور آرام فرمائے، لیکن کریم نے فرمایا ہے آنکھیں سوتی ہیں دل میرا جاگتا رہتا ہے۔ محبوب نے آنکھیں کھولی۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں نا تو آپ سن رہے ہیں، تو یہ بڑا سادہ سا کام ہے، آسان سا کہہ دینا سن لینا، لیکن اگر کوئی بندہ آ جائے اچانک اور ایسے پستول کر دے چاہے خالی ہو تو جو حال ہوتا ہے وہ آپ غور کر لیں کس طرح کا ہوتا ہے، لیکن وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، مطلب ہاتھ پورا موبائل کی طرف بھی نہیں جاتا بندے کا، وہ کہتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں اب کیا بننے لگا ہے۔ یہ مفت کا خوف ہے، اور یہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو نڈار ہوتے ہیں، دعویٰ سارے کرتے ہیں، لیکن حضور ہمیں کس طرح کا نظریہ دے رہے ہیں۔ میں بڑی اہم بات آپ جوانوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، خدا را نکل آؤ یار، اب تو کچی کچی باتیں سن کے نا، وہ کہتے ہیں نا یہ بھی پیر صاحب آئے ہیں تو یہ جناب فلاں مسئلہ اڑ گیا، فلاں مسئلہ اڑ گیا جی، میں نے تو بڑے بڑے لوگوں کو دکھایا جی مجھے، بلکہ اب تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ تسی بھی کوئی استخارہ کر کے دسو۔ میں کہتا ہوں یار زندگی میں اگر تو یہیں اڑا رہے گا تو کام کب کرے گا؟ اگر طے ہی نہیں کیا ساری زندگی تو پھر کام کیسے ہوگا؟ اس نے وہ تلوار نکال لی، حضور پہ تان کے کہتا ہے بتائیے آپ کو کون بچائے گا؟ حضور لیٹے، کوئی پریشانی نہیں، آزمائش نہیں۔ جب اس نے دوبارہ پوچھا تو حضور مسکرائے، یہاں مسکرانا کمال ہے، اور مسکرا کے فرمایا مجھے میرا رب بچائے گا، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ یہ لفظ نکلے تو اس کے تو ہاتھ کانپنے لگے، تلوار گر گئی، حضور نے اٹھا لی، فرمایا لو بھائی مجھے تو اللہ نے بچا لیا ہے، اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ اب وہ بولا، عرض کرنے لگا محبوب میں نے سنا ہے آپ بڑے ہی معاف کر دینے والے ہیں، اب یہ بھی کمال دیکھیں، ہم بھی معافی دیتے ہیں پر بڑی ساری باتیں سنا کے، تب تو یہ کہتا تھا، پہلے تو ڈینگے مار، بڑی کہانیاں سنا کے معافی دیتے ہیں، فوراً نہیں دیتے۔ اس نے کہا بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں تو محبوب نے اگلا جملہ ہی نہیں کہا، فرمایا جا پھر میں نے تجھے معاف کیا۔